جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ۔ السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ آج عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر پاکستان میں بڑی جوش و خروش سے یہ مبارک دن منایا جا رہا ہے۔ نصف صدی ہو گئی ہے پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے، اور 90% سے زیادہ ہماری آبادی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، کہتی ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث تھے، اور ان کی ذات مبارک ہم سب کے لیے ایک مثالی شخصیت۔ لیکن ہم آج ایک دوسرے کا ہی سر کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے ہی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو کیوں مسلمان پاکستان میں آج اتنا بکھرا ہوا ہے؟ آج ہمارے پینلسٹ ہم سے بات کریں گے، کچھ ہم ان سے ہدایت بھی لیں گے، کچھ ہم یہ بھی پوچھیں گے ان سے کہ کیا احسن طریقہ ہے عید میلاد النبی منانے کا، اور ہم مستقبل میں کس طرح اپنے کو بہتر مسلمان بھی بنا سکتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی پا سکتے ہیں۔ خانم طیبہ بخاری ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پروفیسر حبیب الرحمان عاصم ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے مفتی کوی صاحب نے۔ تو ہمارے پاس مذہبی اسکالرز، ہمارے پاس ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے السٹریس پینل ہے۔ طیبہ، آپ سے پوچھنا تھا میں نے کہ یہ دن ہم سب اس کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں، جب یہ دن آتا ہے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے اپنے اپنے طریقے سے ہم مناتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم شاید جو اصل روح ہے اس دن کی، اور جس بات کی اور جس مثال کی یہ علامت ہے، شاید اس سے ہم تھوڑے سے دور ہٹ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحام، میں متشکر و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس باسعادت دن کے موقع پر یہاں مدعو کیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن ہم فضائل کو صرف آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ کریم تھے، وہ سخی تھے، وہ جواد تھے، ان میں یہ اخلاق حسنہ تھے، ان کا یہ مزاج تھا، ان کے یہ عادات تھے، ان کے یہ اطوار تھے، ان کے یہ خصال تھے۔ ان کے جو عادات تھے، جو اطوار تھے، جو خصال تھے، وہ خالق کائنات نے انہیں مسلم امہ کے لیے بلکہ کائنات انسانیت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، ایک ایگزیمپلری کیریکٹر کی صورت میں، کہ تم زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں، ہر مرحلے پر، ہر قدم پر ان کے تعلیمات کو فالو کرو، اور جو انہوں نے جس طرح سے زندگی بسر کی، جو آداب متعارف کرائے، قرآن کریم نے جو آداب متعارف کرائے اور آقا نامدار نے ان آداب کو جس طرح سے اپنایا، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنایا، اس طرح سے تم اپنی زندگی بسر کرو۔ تو ہمارا زیادہ فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ ہم عید میلاد النبی کو منائیں، اس بات پر نہیں رہتا کہ ہم عہد و پیمان کریں، ہم تجدید عہد کریں، ہم رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، آقا کی حقانیت، ان کی صداقت کے ساتھ، وہ پیغام رسالت، وہ رسالت کا مشن جس کی تکمیل کے لیے 1,01,24,000 انبیاء کے تعلیمات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اندر سے حیوانیت کو ختم کر کے انسانیت تمہارے اندر اجاگر کرنے کے لیے، اخلاق حسنہ کو بیدار کرنے کے لیے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مکارم اخلاق کو مبعوث کیا گیا۔ تو ہم ہدف بعثت سے، بعثت کے مقصد سے، مقصد رسالت سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم بیگانہ کیوں ہو چکے ہیں، اس بات پر تجزیہ و تحلیل ہونا چاہیے کہ ہماری بیگانگی کا سبب کیا۔ تو اس میں بہت سے عوامل ہیں، بہت سے اسباب ہیں، ہر انڈیویجول بھی اس میں جواب دہ ہے، اس میں اس کی بھی غلطی ہے، اس کی بھی کوتاہی ہے، اس کی بھی غفلت ہے، اس میں ریاست کا سب سے بڑا کردار ہے، اس میں میڈیا بھی جواب دہ ہے، اس میں علماء بھی جواب دہ ہیں، جتنے بھی معاشرے کے مؤثر
समझ लें आप इदारे हैं, उन सब का इसमें किरदार सही तौर पे अदा नहीं हो मुफ्ती रहा। कभी हमारे साथ फोन लाइन पे शामिल हो रहे हैं इस डिस्कशन में। मुफ्ती साहब, हमें ये बताइए, जितनी खूबसूरत बात की खानम तैयबा ने कि हैवानियत तो हमें लग रहा है कि कुछ बढ़ती ही चली जा रही है, और जाहिर है हम सब इससे तो एतराफ हमें करना ही पड़ेगा कि हम सब जवाबदेह हैं। उलमा का आप क्या रोल देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के जी नबी रहमत के हवाले से अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। खुलुक अजीम के मनसब पर हम सब के नबी रहमत फाइज हैं। और मेरा ख्याल ये है और मेरी तहकीक और मेरा मुतालिया ये है कि जो शख्स भी अहले दानिश में से हुजूर की सीरत मुक़द्दसा का मुताला करता है तो उसके सामने यही बात आती है कि हम सब के नबी रहमत का एक प्यार, मोहब्बत, रवादारी, अखलाकियात, वो आला अखलाकी अकदार का मजहर थे, जिसके बायस आपकी जिंदगी बेहतरीन नमूना है तमाम अहले किताब के लिए भी और अहले इस्लाम के लिए भी। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो हुजूर की जो हयात मुक़द्दसा है उससे जिन लोगों ने रहनुमाई हासिल की, जिन्हें हम हजरात सहाबा कहते हैं, उन लोगों की जिंदगी भी बड़ी उम्दा हमारे सामने है। और कहा गया कि असहाबी कन नुजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा की तरफ देखो, जब तुम उनसे रहनुमाई लोगे तो यकीनन उनसे भी हिदायत पाओगे। क्योंकि इसलिए कि उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की सोबत की बरकत से इस कदर आला अखलाकी अक़दार अता फरमाए, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि वो भी बेहतरीन नमूना है। मुफ्ती साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम हमारे साथ लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, ये सारी बातें जो आला अक़दार की बातें हम कर रहे हैं, वो आला अक़दार हम उनकी क्यों नशोनुमा नहीं कर पाए? हमारे माशरे में वो अक़दार दिखाई क्यों नहीं देती? बल्कि जिस हैवानियत की बात कर रही हैं खानम तैयबा भी, वो हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हम सिर्फ फोकस एक दिन को मनाने पे क्यों कर रहे हैं? वो अक़दार अपने में क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? किस चीज की आपको लगता है कि क्या रुकावटें हैं इसके दरमियान में? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बयान है, और इतना खूबसूरत और जामे जुमला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाया कि जिन मुश्किलात की तरफ मोहतरमा तैयबा खानम जो है वो इशारा फरमा रही थी, और जो सवाल आपने उठाया वो जवाब उस जुमले में मिलता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिन्फ़ान मिन उम्मती इज़ा सलहा सलहतिल उम्मा व इज़ा फसदा फसदतिल उम्मा। मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं, अगर दुरुस्त हो जाए तो पूरी उम्मत दुरुस्त हो जाए, और अगर खराब हो जाए तो पूरी उम्मत खराब हो जाए। और फिर आपने फरमाया अल उलमाउ वल उमरा, कि जो उलमा हैं और वो जो जिम्मेदारान हैं। अल्लाह के रसूल ने खुलफा का जिक्र नहीं किया, सलातीन का जिक्र नहीं किया, उमरा का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए हर जिम्मेदार शख्स को इसका हिस्सा बना दिया। इस वक्त भी हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से, सीरत के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे लाखों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जो इनफरादी एतबार से इंतहाई मुखलिस, इंतहाई मुत्तकी, इंतहाई सच्चे, इंतहाई अमानतदार हैं। लेकिन ये सारे के सारे इनफरादी हैसियतों में अपनी अपनी जगह पर इन सच्चाइयों और तक़वे को लेकर बैठे हुए हैं। इकबाल ने क्या खूबसूरत मिसरा कहा था कि मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। जो कतरा दरिया से बाहर निकलकर अपनी शख्सियत को बरकरार रखने की कोशिश करता रहे, चाहे वो कितना ही पाकीज़ा और साफ सुथरा क्यों ना हो, वो बहुत जल्द मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कतरे जब दरिया का हिस्सा बन जाते हैं तो उस दरिया में गदला पानी आने के बावजूद भी उसकी रवानी भी बाकी रहती है और उसकी तहारत और पाकीज़गी भी बाकी रहती है। क्या अच्छी मसला यही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इनफरादी एतबार से कुछ न कुछ जानने और कुछ न कुछ अमल करने की उस पर कोशिश की, लेकिन उसे अपने निजाम का, अपने इदारों का, अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने दिया, और इसमें बाकायदा रुकावटें खड़ी की जाती रहीं। ये सवाल भी बार बार उठाया जाता है कि जनाब दीन का सियासत से क्या ताल्लुक, दीन का मईशत से क्या ताल्लुक, दीन का कानून से क्या ताल्लुक, दीन का इदारों और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ताल्लुक। जब ये रवैया होगा
تو پھر یقیناً جن تمام سسٹمز کے اندر ہم انسان رہتے ہیں ہم اسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو اچھائیاں آئیں گی ہم ان کو اپنائیں گے، جو برائیاں آئیں گی ان کو بھی اپنائیں گے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت کو ایک سسٹم کا حصہ بنایا، جب تک ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے ہم یہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایک بات جو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا بھی پڑتی ہے اور میرے مشاہدے میں آئی ہے، خانم طیبہ آپ مجھے یہ بتائیں، شاید آپ کو بھی یہ تکلیف دہ بات لگتی ہو کہ ہم اتنی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک خوف بھی رہتا ہے ہمیں، پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں خوف رہتا ہے اپنے ہی مذہب کے بارے میں بات کرنے پہ، اپنے ہی مذہب کے بارے میں بحث کرنے کے لیے، جہاں پہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں، صحیح ہیں، لیکن کیا یہ یہی وجہ ہے کہ ہم میں یکجہتی نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے مذہب ہی کے بارے میں بحث نہیں کرتے؟ چونکہ بحث نہیں کرتے اس لیے ہم ڈیولپ نہیں کر پاتے، ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے، ہم اپنے تعلیمی اداروں میں بھی اس کے بارے میں ایک نصاب کے اوپر اگری نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے بہت سی یہ ڈیڑھ ان کی مسجدوں کی جو مثال اردو زبان میں کہی جاتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے پاکستان میں۔ دیکھیے ریحام، اگر آپ کی مراد اس سے بحث سے کہ جھگڑا نہ ہو جائے تو جھگڑے سے تو اسلام بہت سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی بات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مشرکین کو بھی جو دعوت اسلام دی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی جانب لوگوں کو بلاؤ، مگر اس انداز سے بلاؤ کہ تمہارے کلام میں اتنی جذابیت ہو، تمہاری زبان میں تمہارے الفاظ اتنے مناسب ہوں، لہجہ اتنا جچا تلاوا ہو، اتنی متوازن گفتگو ہو کہ طرف مقابل کے اندر ضد، اناد اور نفرت پیدا نہ ہو، بلکہ اس کی عداوت و قدورت کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ محبت کو ایجاد کرنے کا اہتمام کیا جائے اس گفتگو میں۔ تو اس اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ضد پیدا نہ ہو، لیکن اگر آپ کی مراد اس بات سے ہے کہ سوال اٹھانے کی جسارت سے میری مراد ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں، کسی بچے کے، کسی نوجوان کے ذہن میں، یا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہو، اس کو تجسس ہو، لیکن وہ خوف کی وجہ سے ایک سوال نہ اٹھا سکے اور اس بحث کو آگے نہ لے کے جا سکے۔ یہ کہ معاشرے میں تشدد، انتہا پسندی، بالکل، مطلب کچھ ہم اپنے ہی مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ٹیبو ہو گیا، اور یہ مجھے کچھ حیرت ہے اس بات پہ کہ کیوں ایسا ہے۔ ہونا تو ماحول ایسا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھے تو آپ اپنے مذہبی اسکالر سے پوچھ سکیں۔ بالکل، اصل میں پورا ماحول چونکہ خراب ہو چکا ہے اور دہشت گردی کی زد میں آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی سوال کرتے ہوئے، حتیٰ کہ سوال کے علاوہ بھی، جیسے دہشت گردی کے بارے میں اسلام کا ایک موقف ہے اور واضح موقف ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اخفا نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان میں قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ افراد جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا، انہیں یا قتل کر دو یا انہیں سولی پہ لٹکا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، او ینفوا من الارض، زمین سے، اپنی ارض وطن سے ان کو باہر نکال دو۔ مطلب مختلف قسم کی سزائیں ان کے گناہ کی نوعیت کے مطابق ان کا تعین کیا جائے گا، اور خالق کائنات نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خوف کی وجہ سے اور بعض لوگ چونکہ درپردہ ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، اور لا علمی کی بھی وجہ سے، جی، لیک آف نالج بھی ہے بلا شبہ، یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کے دامن کی ہوا دیتے ہیں۔ واہ، تو قرآن کریم سے استفادہ نہیں کیا جاتا، استفادہ نہیں کیا جا رہا، اور افسوس کی بات یہ کہ کلمہ حق کی ادائیگی میں موت کے خوف کو کبھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ موت ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ انسان کے ہمراہ رہتی ہے۔ ان اقمتم اخذکم، کھڑے ہوگے تو تمہیں پکڑ لے گی، اور ان فررتم ادرککم، بھاگو گے تو تمہیں دبوچ لوگی۔ انتم ترداء الموت، تم موت کے آگے آگے ہو، موت تمہارے پیچھے پیچھے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اگر اعلاء کلمہ حق کے لیے، احیاء کلمہ حق کے لیے تمہیں موت آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے اس بات سے کہ ہم اگر دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں تو کہیں ہم خود دہشت گردی کا نشانہ نہ بن جائیں۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی، اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن ایک وقفہ لیں گے، کچھ لمحوں میں واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک، یو واچنگ آج ود رحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں عید میلاد النبی کی، اور اس بات کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ہم اتنی خوبصورت مثالی شخصیت کے ہوتے ہوئے ہم کیوں کہیں اور سے اپنی راہیں چنیں اور کیوں ہم گمراہ ہو گئے ہیں. پروفیسر صاحب سے بات کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے بھی. خانم طیبہ نے بڑی خوبصورت بات کی دہشت گردی کو لے کے، اور ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. پروفیسر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ شاید علماء کو اپنا رول اب آگے بڑھ چڑھ کر نبھانا چاہیے، اور شاید حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مثال لینی چاہیے؟ اگر ان کی مثال لی جائے تو پھر کس طرح سے دہشت گردی کا جو المیہ ہے پاکستان میں وہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو ابتدا میں سوال کیا تھا اس وقفے سے پہلے کہ جو بھی اختلافی مسائل ہیں یا مختلف مذاہب کے حوالے سے سوال اٹھانے ہی سے گریز کیا جاتا ہے اور کسی خوف میں انسان مبتلا رہتا ہے، جبکہ ہمیں خود سیرت طیبہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں اصحاب کو بٹھا کر ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے حجاب میں جانے کے بعد جو خلفائے راشدین ہوں اور زمانے کے جو اصحاب تھے وہ بھی کسی بھی مسئلے کو آپس میں ڈسکس کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. اور یہی سنت چلتے چلتے پھر ان 5 بڑی شخصیات میں پہنچی کہ جن 5 شخصیات کی نسبت سے پوری دنیا میں مسلمان اور اہل ایمان کسی نہ کسی انداز میں موجود ہیں، جن میں امام جعفر الصادق ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں اور امام مالک ہیں. یہ تینوں امام ایسے ہیں کہ جو ایک ہی زمانے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع بھی ملا، ایک دوسرے سے گفتگو کا موقع بھی ملا، ایک دوسرے سے سیکھنے اور ایک دوسرے کو سکھانے کا بھی موقع ملا، اور کبھی انہوں نے کسی دوسرے کی رائے کو دشمنی کا، مخالفت کا یا ٹکراؤ کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ دوسرے کے اس احسان کو تسلیم کیا اور شکریہ ادا کیا اگر کسی مسئلے کو سمجھنے میں یا سمجھانے میں کسی دوسرے کا تعاون ملا ہے. ان کے ساتھ امام احمد ابن حنبل آتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی جو ہے امام مالک کے شاگرد ہیں. اور پوری دنیا میں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا جعفری ہیں یا حنفی ہیں، اور ان کے جو بڑے امام اور بنیادی جو ان کی قیادت کرنے والے لوگ تھے وہ تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے. وہ معاملات کو آپس میں ڈسکس بھی کیا کرتے تھے اور اختلافی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے. لیکن جہاں کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یقیناً اس کو دور کرنے کا ایک سلیقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی علمی مسئلہ ہو تو علمی مسئلے کو میڈیا کا موضوع نہ بنایا جائے اور اسے علمی مسئلے کو بازار کا موضوع نہ بنایا جائے. جب بھی کسی علمی مسئلے کو بازار کا موضوع بنا دیا جائے تو یقیناً پھر ہر قسم کا فرد اس کے اندر اپنی طرف سے رائے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے اعصاب میں تناؤ پیدا ہوتا ہے. پروفیسر صاحب، آپ ذرا صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وضاحت کریں کہ میڈیا کا موضوع کس طرح سے نہ بنایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جگہوں پر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ میڈیا کچھ غلط طریقے سے کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے؟ آپ کا اشارہ ایجنڈا کی طرف ہے، لا علمی کی طرف ہے؟ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معمولی سا موضوع کہ جس کا انسانی دنیا کے بہت سارے معاملات سے بہت گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن مختلف قسم کے مکاتب فکر کے علماء کو، اور ان میں سے بھی بعض اوقات کچھ ہلکے کچھ زیادہ گہری نظر رکھنے والے افراد کو اس طرح جمع کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ کسی بات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی مخالفت کا تاثر لوگوں کے درمیان میں پھیلتا ہے، اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کبھی آپس میں متفق ہو نہیں سکتے. اس لیے علماء کا سب سے پہلا یہ کردار ہے کہ وہ اپنے ان تمام مسائل کو اپنی نجی مجالس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، اور اس میں شرکت کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. اور جہاں کسی ایک مسئلے کے 2 سے زیادہ
नताइज मौजूद हों तो वो सारे के सारे लोगों के सामने पेश करने में कोई हरज नहीं है। ठीक है। इस वजह से जब हम ये कहते हैं कि मीडिया किसी ऐसी बात को हाईलाइट न करे कि जिसमें लोगों के दरमियान में इख्तिलाफात नुमायां हों, ऐसे मामले को पेश करना चाहिए कि जिनसे इत्तेफाक की जो कैफियत हैं वो लोगों के दरमियान में नुमायां हो, तो यकीनन फिर बेहतरी की सूरत बन सकती है। खान तैयबा, आपको लगता है कि एक तरफ तो मीडिया जाहिर है कुछ रेटिंग्स की खेल में शायद अपने अख्तियार को भूल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उलमा, जैसे कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि उलमा को भी चाहिए कि आराम से मीडिया की नज़र से दूर, पब्लिक की नज़र से दूर अपने अगर कोई इख्तिलाफ राय है किसी बात में या कोई मसला भी है उसका हल तलाश कर लें और उसके बाद फिर उसका हल वाज़े तौर पर पब्लिक के सामने, अवाम के सामने पेश भी करें। लेकिन हम उलमा को ये भी देखते हैं कि जहां हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, कुछ मीडिया में हम देखते हैं कि बहस व मुबाहिसा के दौरान उनकी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए तजलील भी होती हुई दिखाई देती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको एक गलत अंदाज में हमें देखने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ हम उलमा को देखते नहीं हैं अवाम के सामने हाथ जोड़ते हुए या यकजहती का मुजाहरा करते हुए, हमें ये दिखाई नहीं देता। अगर उलमा की तरफ से आगे बढ़ चढ़कर हमें ये दिखाई दे कि वो आपस में उनमें यकजहती का वो सबूत दे रहे हैं और अगर हमारी रिवायात भी ये हैं, तो क्या खूब हो अगर हमारे पास रबीउल अव्वल के दौरान हो या मुहर्रम हो या कोई भी मुबारक मौका हो, उस वक्त उलमा कराम सामने आए और ये जितने भी हमारे आपस की बज़ाहिर या हमारे जहन में जो लग रहा है हमें तफरीक है वो दूर हो जाए। देखिए रेहम, बात यह है कि जो इस्लाम के दर्दमंद उलमा हैं और जिन पर उलमाए हक का इतलाक होता है वो ऐसे ही हैं जैसा कि प्रोफेसर साहब ने दोनों बार बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। हिस्ट्री में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ इख्तिलाफात हैं, कुछ इख्तिलाफ राय है। उसकी जगह गली कूचा बाजार या मीडिया नहीं है, उसकी जगह महल्ले दरसो तदरीस है जहाँ पर उलमा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहाँ पर इसको तज्जिया और तहलील के मराहिल से गुजारा जाता है और इन इख्तिलाफ आरा पर गुफ्तगू की जाती है। इसमें दो चीजें हैं, या तो हल निकल आए जैसा कि इन्होंने कहा, और या हल ना निकले, इख्तिलाफ राय बरकरार रहे। लेकिन जो दर्दमंद उलमा हैं और जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने वाले और उसकी पैरवी करने वाले और उस पर चलने वाले, उनके यहाँ अगर इख्तिलाफ नजर बरकरार भी रहे तो एहतराम मुतकाबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, नजरअंदाज नहीं किया जाता। इसलिए कि इख्तिलाफ आरा हो सकता है लेकिन इंसान का इंसानी शरफ और उसका नबी ये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के एतबार से एहतराम बढ़ जाता है। जहां तक बात यह है कि मीडिया पर इन मसाइल को हाईलाइट किया जाए या न किया जाए, तो अगर मीडिया पर किया जाएगा तो लोगों की अवामुन्नास की इतनी नॉलेज नहीं होती, उनकी अपने मजहब के साथ जज्बाती वाबस्तगी होती है। उससे जैसा कि इन्होंने भी कहा, एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ा मसला बन सकती है। इसलिए इन चीजों को लोगों के दरमियान लाने की जरूरत नहीं है। असल चीज जो है, कुरान करीम के बारे में भी उलमा ने कुरान करीम पर जितनी रिसर्च की है तो सब मुफस्सिरीन कुरान ने ये कहा कि कुरान दरअसल किताब अहकाम नहीं, किताब अखलाक है। कुरान करीम में अहकामात को नजरअंदाज नहीं किया गया, जितनी जरूरत थी बिलाशुबा कामिल सूरत में तमाम अहकामात को बयान किया गया, लेकिन अहकामात से ज्यादा कुरान करीम का जो 5 हिस्से तकरीबन कुरान करीम के आप समझ लीजिए अखलाकियात पर मबनी, अखलाकियात पर फोकस किया गया। जब हमें अखलाक हसना बता दिए जाएंगे तो फिर हमें अहकामात की इतनी जरूरत ही नहीं रहेगी। हुक्म वहां पर आता है जहां पर कोई अखलाक हसना को नजरअंदाज करता है। अगर हम खुद ही एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखें, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, दूसरे के राइट का ख्याल रखें, अपने फराइज को अदा करें, दूसरे के हुकूक को, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिम्मेदारियां हम नहीं निभा रहे हैं, यही अखलाकियात नहीं है। लेकिन कुरान करीम ने जो अखलाकियात जिस सतह पर ले जाकर हमें मुतारिफ कराए हैं, अगर हम उन पर अमल पैरा हो जाएं तो ये जो इख्तिलाफ नजर है ना तारीख के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, इसकी कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं रह जाती कि इससे कोई आपस में खुदा नखास्ता दस्तो गरीबान होने या झगड़ा करने। ठीक है, इख्तिलाफ राय है, इख्तिलाफ नजर है, बाज शख्सियात के बारे में बाज लोगों का, इसमें कोई इतना मसला नहीं। असल चीज जो है वो आका की राह को फॉलो करना, और वो क्या है, वो मोहब्बत है,
وہ محبت کی ترویج ہے، وہ انسانیت ہے، وہ آدمیت کا احترام ہے. اور اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو، ان کا کلمہ گو نہ بھی ہو، تو اسلام اتنا زیادہ بہترین دین ہے کہ جو حکم دیتا ہے اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ترین شاگرد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں، اپنے لیٹر میں یہ لکھا اپنے گورنر کو کہ جس سرزمین پر تم جا رہے ہو وہاں سب مسلمان تمہارا استقبال کرنے والے نہیں ہوں گے، اور جو نان مسلم ہو خبردار یہ مت سوچنا کہ مسلمان کا حق مجھ پر زیادہ ہے. اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا تو وہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، اور اگر اسلامی رشتہ نہیں بھی ہے تو وہ انسانی رشتے کے اعتبار سے ہر صورت میں بہرحال اس سے پہلے تمہارا بھائی ہے. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب سے پہلے انسانیت کی محبت کو گشزد کرتا ہے اور ہمارے اندر ملکات انسانی پیدا کر کے ہمیں حیوانوں سے ممتاز یہی چیز کرتی ہے. وَإِلَّا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا تولید نسل کرنا افزائش نسل کرنا اولاد پیدا کرنا بچے پیدا کرنا یہ تو حیوانات کے ہاں بھی غصہ ان کو بھی آتا، خواہشات ان کے بھی ہیں، بھوک انہیں بھی لگتی ہے. ہمیں جس چیز نے حیوانات سے ممتاز کیا وہ ہمارا جوہر عقل ہے جو خالق کائنات نے انسان کو ودیعت کیا. جب آپ کی عقل آپ کے جذبات پر تسلط پائے گی، غلبہ پائے گی، اس وقت آپ انسان اور مسلمان کہلائیں گے اور مومن کہلائیں گے. اسی لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خبردار یہ لسانی، گروہی، علاقائی، قومی، خاندانی تعصبات چھوڑ کر تم ایک خدا وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو کر اگر تقوی کو اختیار کر لو. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، پرہیز کرو جرائم سے، برائیوں سے، قبیح اعمال سے، ناپسندیدہ افعال سے، کسی کا دل دکھانے سے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. آپ غور کیجئے کہ اسلام کس سطح پر جا کر ہماری طہارت باطنی کا اہتمام کرتا، ہماری پیوریفیکیشن کا. اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو، اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرو، برے خیال سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان تمہارے لیے گردن کا توق بن جائیں گے، وبال جان بن جائیں گے. تم کسی کے بارے میں اگر تم نے اپنے تھاٹ پروسیسز کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی اور تم نے کسی کے بارے میں اپنے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر لی، وہ کسی دن تمہاری جیلسی، تمہارا حسد، تمہاری بری سوچ کسی دن تمہارے ایکشن میں ظاہر ہوگی اور اس کے نتیجے میں معاشرہ ہرج مرج کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا اسلام جڑ سے کاٹتا ان چیزوں کو. یہ عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنا دراصل وہ تجدید عہد ہے، وہ سوئی ہوئی وہ عہد و پیمان، وہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو، خوابیدہ ضمیروں کو جگانے کے لیے جو ہم عہد فراموش کر چکے ہیں اس کو یاد دلانے کے لیے. فلذا اسلام کے تعلیمات بہت زیادہ بلند و بالا ہیں اور بڑے تعصف کا مقام ہے. لیکن خانم طیبہ، بلکہ میں پروفیسر صاحب کو بھی اس بحث میں آپ کامنٹ لوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کی اگر ہم اتنا بڑھ چڑھ کے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مسلمان جہاں کسی پلیٹ فارم پہ بھی ہوتا ہے تو ہم سب سے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ اسلام ہے، لیکن ہماری تعلیمات ادارے جو ہیں، جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ان کے نصاب پہ ہی اگر آپ دیکھیں، کریکولم ہی بھی دیکھیں، جن اخلاقیات کی خانم طیبہ بات کر رہی ہیں، وہ ضابطہ حیات اگر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایک بک کی فارم میں آپ کے سامنے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے نصاب میں بھی وہ حصہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کو ہم نے اپنے نصاب میں قرآن جسم کی صورت میں آقا نامدار ہیں، لیکن بہت ہم نے اپنے اسکول کریکولم میں، اپنے تعلیمی اداروں میں اس کو بہت چھوٹا ایک حصہ دیا ہے. اسکول کے آخر میں آخری لیسن کے طور پہ اس کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے اور اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنا کہ باقی سبجیکٹس کے اوپر دی جاتی ہے. یہ ہمارا 98% تقریباً 98% ہمارے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں، جو ہمارے اسکول جاتے ہوئے بچے ہیں، ان کو ہم یہ تعلیمات شروع سے کیوں نہیں دے رہے کہ ان کی اخلاقیات شروع ہی سے اچھی بنے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں. جی دیکھیے، آپ ترقی یافتہ ملکوں کا دورہ کر لیں اور وہاں کا بالکل ایک غیر جانبدار انسان کے طور پر جائزہ لے لیں.
انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو اپنے نصاب تعلیم کو اپنے پورے ملک میں ایک نظام کا حصہ بنا کر طلباء کی تربیت، انہیں مختلف معلومات پہنچانے کے ذریعہ اور انہیں ایک اچھا انسان بنانے کا سلیقہ سکھایا گیا. لیکن تعلیمی اداروں میں جو استاد پڑھانے والے ہیں وہ بھی اس کا ایک بہترین نمونہ بنے، اور وہی بچہ جب تعلیمی ادارے سے باہر سڑک پہ آتا ہے تو وہاں سڑک سے لے کر گھر تک اور گھر سے کسی بھی دوسری جگہ تک جہاں جہاں جاتا ہے وہاں ایک سسٹم کام کرتا ہوا اسے نظر آتا ہے. کلاس میں اساتذہ نے اسے یہ بتایا کہ سڑک پر کسی بھی چیز کو پھینکنا نہیں، لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے سڑک پہ پھینک دیتا ہے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے وہ سبق کسی دوسرے طریقے سے یاد دلاتے ہیں. جب 1-2 بار اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود اس بچے کی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے. ان مغربی ممالک میں جاپان، چین، جرمنی، فرانس میں فرشتے نہیں بستے، ہماری ہی طرح کے انسان ہیں جن سے غلطی بھی ہوتی ہے، وہ بھولتے بھی ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر کی تعلیم جو ان کے نظام تعلیم کا ایک حصہ ہے، ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا اس کا نصاب کا حصہ ہے، اور بیرونی سسٹم، ان دونوں نے مل کر ان لوگوں کو بالکل سیدھا کر دیا. جہاں ان کے معاملات درست ہوتے ہیں وہ کسی شخص سے اونچی زبان میں بات نہیں کرتے، وہاں کے ایئرپورٹس پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹاپس پر آپس میں لوگوں کو آپ جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیو میں لگے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ان کے گھر کی تعلیم، ان کے اسکول کی تعلیم اور وہاں اس کے ملک کا سسٹم، وہ سب کا سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. استاد خود اسی وقت اس بات کی نفی کر رہا ہوتا ہے جب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ امانت داری اور سچائی کا درس جو ہے وہ تم اختیار کرو کیونکہ اس میں بہت برکت ہے، اور پھر وہ اسی کلاس میں اپنے بچوں سے بعض اوقات جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے اور کلاس کے باہر ایک دوسرا مظہر پیش کر رہا ہوتا ہے. اس لیے علماء ہوں، اساتذہ ہوں، دانشور ہوں، صحافی ہوں، کسی بھی میدان میں کام کرنے والے لوگ ظاہر ہے کہ صرف باتوں سے تو معاملات نہیں سدھرتے جب تک کہ ہم اس کو اپنی شخصیت کا حصہ نہ بنائیں. اور شخصیت دونوں چیزوں سے بنتی ہے، بیرونی قانون کے نافذ کرنے کے حوالے سے، اور اندرونی طور پر وہ ادراک اور وہ عقل اور وہ شعور اس کو پختہ کرنے کی صورت میں. تو یقیناً آپ نے بالکل صحیح مرض کی طرف نشاندہی کی کہ جس ملک میں 10 قسم کے نصاب پڑھائے جاتے ہوں اس میں ایک قوم کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں 10 قومیں ہی بنیں گی اور 10 کے 10 آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نبردآزما ہوں گی اور تعصب کا شکار ہوں گی. اچھا، عید میلاد النبی، ہم جیسے آپ نے شروع ہی میں کہا کہ ہم اس کو ایک دن منا کے اور پھر شاید بھول جاتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی بھی آپ اگر اکراس دا ورلڈ دیکھیں، گلوبلی دیکھیں تو بڑے مختلف انداز میں منائی جاتی ہے. پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف رجحان جا رہا ہے؟ جی، میں نے تو آپ سے گزارش کیا نا کہ ہم نعرہ لگانے میں زیادہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ لا علمی ہمیں ہے لیکن جذباتی بھی ہم بہت ہیں مذہب کے بارے میں. تو اصل میں بات تو یہ نا، اسلام بار بار پکارتا عمل کی جانب، اور جیسا کہ انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے، کونوا دعاۃ للناس باعمالکم لا بالسنتکم، لوگوں کو پکارو اسلام کی جانب اپنے اعمال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے نہیں. زبان بعد میں ہے، عمل پہلے. عمل کر کے دکھاؤ. آقا کی اتنی زیادہ جو شخصیت دنیا میں متعارف ہوئی اور ان کا اتنا مقام بلند ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عمل کر کے دکھایا دنیا کو، اس کے بعد لوگوں کو بلایا. کیوں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا؟ 40 سال تک آقا نے لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، مگر رسالت کا نہیں، صداقت اور امانت کا. اور جب لوگوں نے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی جب صادق اور امین اس طرح سے معاشرے میں مشہور ہوئے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوا کرتی ہے جس کی گواہی دشمن کے گھر سے آئے. وہی مشرکین مکہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے، انہی کو بلا کے پہاڑ پر جا کے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے عظیم الشان اور وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں لیکن یتیم عبداللہ
झूठा नहीं हो सकता, नहीं वो हो सादिक सकता। है और अमीन। बिल्कुल। इस्लाम का असल हदफ सदाकत और अमानत दयानतदारी को हमारे अंदर पैदा करना है। तो आका ने पहले सदाकत और अमानत का कलेमा पढ़वाया। इस्लाम का दर्स ही यही है, हम करके दिखाएंगे। बिलाशुबा इसमें असातिज़ा की भी कमी कोताही है, लेकिन फिर बात रियासत पर आ जाती है। निसाब का जायजा कौन लेगा, इदारों में जो करप्शन हो रही है उसको कौन देखेगा, जो उलमाए हक का लिबादा उलमाए सू ने ओढ़ा हुआ है, जो बाज अफराद तमाम अफराद की खिदमत को खराब कर रहे हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा। ये सारी जिम्मेदारियां हम सब इदारे पर होना आती है, हैं। सबका होना है, सब हम जिम्मेदार हैं, सब जवाबदेह हैं। जिम्मेदारी उस इदारे पर आती है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास इख्तिदार होता है, जिसको अवाम जिससे अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए होते हैं, तो उन इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है और उन इदारों को इस एहतसाब के अमल से गुजार कर तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों की राह पर गामजन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खानम तैयबा बुखारी, प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम और मुफ्ती कवि ने हमें आज ज्वाइन किया था। हम तो कोई ना आलिम है ना कोई बहुत फाजल, लेकिन इतनी बात जानते हैं कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जब आपका कोई आइडियल होता है तो आप उसकी तरह बैठना पसंद करते हैं, उनकी एक्शंस को अपनाते हैं, उनका लहजा भी अपनाने की कोशिश करते हैं, हू बहू उनकी, जिसको आइडल वर्शिपिंग, हीरो वर्शिपिंग कहते हैं। और जब हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मिसाल हो तो हमें कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है। ईद मिलाद नबी पे शायद बहुत बेहतर हो अगर हम एक दो ही अख्तार जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखा है, जो हमारे सामने मिसाल है उनकी, अगर उनको ही अपना लें तो शायद ये बहुत अहसन तरीका हो ईद मिलाद नबी मनाने का, बिल्कुल अपनाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहां रहिए शाद बात रहिए और आपके लिए ये दिन और पूरा साल मुबारक साबित हो। अल्लाह हाफिज।